السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کے حوالے سے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہے۔ تو اس کے متعلق ایک حدیث ہے جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے نقل ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے وہ بیٹھ گیا اور پھر حضور سے سوالات شروع کرنے لگا۔ جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو وہ شخص ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ کہیں دور سے آیا ہوا ہے، لیکن اس کے چہرے پر، اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر سفر کے آثار نہیں تھے، کیونکہ اس زمانے میں جب کوئی بندہ سفر کرتا تھا تو اس سفر کے حالات اور آثار وہ اس پر صاف طور پر نظر آتے تھے، کیونکہ اس زمانے کے سفر جو تھے وہ سخت اور مشکل ہوتے تھے، آج کل کے سفر کی طرح نہیں تھے۔ تو اس کے بدن پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، اس کے کپڑوں پر، اس کے چہرے پر، لیکن پھر بھی وہ صاف ستھرا تھا، سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو ہم حیران ہو گئے کہ یہ شخص کون ہے، یہ جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں اور اس کے بدن پر سفر کے آثار بھی نہیں ہیں۔ لیکن جب وہ حضور کے سامنے بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کرنے لگا۔ اس نے پوچھا حضور سے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان کیا ہے۔ اس کے جواب میں پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، تو اس کا جواب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس نیت کے ساتھ اور اس سوچ اور فکر کے ساتھ نماز کرنا چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نیت اور فکر نہ ہو تو پھر کم از کم یہ نیت تو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے چوتھا سوال کیا حضور سے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ تو اس سائل نے پھر سوال کیا کہ مجھے قیامت کی نشانیاں بتائے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو جائیں گے، بیٹیاں ماں کی نافرمان ہو جائے گی، بیٹے اپنے باپ کے نافرمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح بے حیائی بہت زیادہ عام ہو جائے گی، اور نظروں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، ہر چیز کی زنا شروع ہو جائے گی۔ اور نظروں کی زنا یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کو اس جگہ پر استعمال کرے جہاں پر اس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اسی طرح ہاتھ، اسی طرح پاؤں، تو یہ بے حیائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہے کہ گانے بجانے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور عام ہو جائیں گے، بڑوں کی عزت ختم ہو جائے گی، علماء کی عزت یہ ختم ہو جائے گی، قرآن اور احادیث کی عزت اور اس کے اکرام اور تعظیم یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حالانکہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، یاجوج و ماجوج کا آنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، تو یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے جو نشانیاں ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی شروع کر دے گا، اسی طرح بے حیائی عام ہو جائے گی۔ تو وہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی کتنی عام ہوئی ہے۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر کی حالات، اپنے کمروں کی حالات وہ موبائل پر، وہ اسکرین پر، وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا اور اس کے ذریعے پیسے بھی کما رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر کے اندر کے حالات اس کو پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، حالانکہ حضور نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح والدین کے متعلق مختلف واقعات سامنے آتے ہیں، کہیں پر بیٹے نے باپ کو مارا ہے، کہیں پر بیٹے نے اپنی ماں کو مارا ہے، اور اسی طرح
دو بھائی ہوتے ہیں، ان کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ سلام اور دعا بھی نہیں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ لیکن جب باہر دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اور باہر کے لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ بھائیوں جیسا سلوک کرتا ہے، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور باہر کے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نبھاتا ہے۔ تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ وقت بہت زیادہ تیزی سے چل رہی ہے، مثال جو ہے اس کا وہ مہینے کے برابر ہو گیا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو گیا، اور ہفتہ دن کے برابر ہو گیا۔ تو یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق فرمایا کہ قیامت اتنا قریب ہے جتنا، یعنی میرے ہاتھ کے برابر۔ تو اس کے بعد کتنا زمانہ گزر گیا، ہم آج اندازہ لگا کہ قیامت کتنا قریب آ چکا ہے۔ اور جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے وہی قیامت کا دن ہے جب اس نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری ہو تو وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے کامیابی کا اعلان ہے۔ اور جس شخص نے اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزاری ہے تو اس کے لیے وہی دن قیامت کا دن ہے، کیونکہ جو قبر کی حالت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر میں کامیاب ہو گیا تو وہ آگے تمام مراحل میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص قبر میں ناکام ہو گیا تو وہ آگے آنے والے تمام مراحل میں ناکام ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی قیامت تو یہی ہے، جس کی موت آ گئی اس پر قیامت ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ان حالات میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کی حفاظت کیسا ہے، یعنی ہم ایمان کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ زمانہ ہے جو اولیاء اللہ کی زمانہ ہے، جو بڑے بڑے بزرگ صحابہ ہے اس زمانے میں، اور اللہ رب العزت سے ایک مضبوط تعلق تھا ان لوگوں کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک راستے پہ وہ جا رہا ہے اور اس راستے کے دونوں طرف کیچڑ ہے، اور اس راستے کے درمیان میں بھی کیچڑ ہے، اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ اس راستے سے ایسے گزرے کہ اس کے بدن اور اس کے کپڑے پر ایک چینٹی بھی وہ نہ پڑے۔ ایمان کی حفاظت ایسا ہے، اس زمانے میں ایسا تھا، اب کیسا ہوگا؟ ان حالات میں ایمان کی حفاظت کس طرح ہم کریں گے؟ تو اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اوپر اپنی فضل کرے، اور اپنے فضل کے ساتھ اللہ رب العزت ہماری ایمان کی حفاظت کرے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔